الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دعا اٹھائے کیوں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ محبت رسول عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ اپنے نعتیہ دیوان میں لکھتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور پھر آگے کچھ اشعار میں ارشاد فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہماری جان ہے، اور اللہ اس کو مزید بڑھائے۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دعا اٹھائے کیوں، یعنی جس کو کسی درد کا مزہ لگ جائے تو وہ تو کبھی بھی اس درد کو ٹھیک کرنے کی دعائی نہیں لیتا، اس کا تو جی چاہتا ہے کہ یہ درد بڑھتا رہے۔ کیوں کہ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دعا اٹھائے کیوں، دعائیوں کے ناز کیوں اٹھائے۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ عشق مصطفیٰ حقیقت میں جو ہے وہ ہماری زندگی کا محور، ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے تو امام اہل سنت ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، یعنی ہمارا تو سب کچھ ہی حضور کی ذات ہے۔ اللہ کے حضور اگر ہم نے پیش بھی ہونا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہی ہے، اگر اللہ کو پہچانا ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اگر قرآن ہم تک پہنچا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، اور اگر کل بروز قیامت بھی ہماری کوئی پذیرائی ہوگی تو پھر بھی حضور کے صدقے ہی ہوگی۔ تو جب سب کچھ حضور کے صدقے ہے تو پھر دنیا میں اپنی زندگی حضور پر نثار کیوں نہ کرتے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہمارے نیک اعمال کو قبول کیا جائے، اللہ کے ہاں ہمارے اعمال کے درجے ملے، تو پھر اپنے دل میں محبت رسول کو جگہ دینی ہوگی۔ دیکھیں جب صحابہ کرام صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام رکے ہیں اور کفار نے ان کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو کچھ کفار کی طرف سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے صلح کروانے کی کوشش کی، تو ان میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی کفار کی طرف سے مکے سے آئے کہ میں ان کے درمیان صلح کرواؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا حدیبیہ کے مقام پر تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد تھے، میں نے ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام ارد گرد کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ وضو کا ایک بھی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، جب بھی حضور وضو فرماتے تو جو پانی کا قطرہ حضور کے جسم اطہر کے ساتھ مس کر جاتا اس قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتے، اور جس کو حضور کے وضو کا پانی نہ ملتا وہ جس کو ملا ہوتا اس کے ہاتھ کی تری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ہاتھ مس کر لیتا اور اس کو اپنے چہرے پہ مال لیتا۔ وہ کہتے ہیں اتنا تو کافی تھا، یہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے، مگر میں نے اس سے بڑھ کے بھی منظر دیکھا۔ پوچھا وہ کیا منظر دیکھا؟ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب
آپ جب وہ لعاب نکالتے تو صحابہ وہ لعاب بھی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، جب حضور ناک مبارک کی رطوبت نکالتے تو صحابہ وہ بھی لے لیتے۔ دیکھیں ماں کو بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، ماں اپنے بچے سے بڑی پیار کرتی ہے۔ ماں جو ہے وہ رات کو گیلی جگہ پہ خود سو جاتی ہے مگر بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے۔ اتنا پیار ماں کا، اگر کسی نے محبت کی کوئی مثال دینی ہو تو اس سے دی جاتی ہے کہ فلاں کو فلاں سے اتنی محبت ہے جتنی ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیے ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے، مگر ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے اپنے بچے کا جو ہے وہ ناک سے نکلنے والی رطوبت کو جو ہے وہ صاف کر کے اپنے چہرے پہ مل لیا ہو۔ مگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے ناک کی رطوبت شریف جو ہے وہ صاف کی تو صحابہ نے وہ بھی ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ مال لی۔ کہتے ہیں میں کیسر اور کسرا کے محلات میں جایا کرتا تھا کفار کی طرف سے ڈیلیگیشن بن کے، میں کیسر اور کسرا اور دیگر محلات میں اور اس طرح جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں نے یہ ادب کسی منظر کہیں پہ بھی کسی دربار میں نہیں دیکھا جو دربار مصطفیٰ میں دیکھا۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے کچھ بولے والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے ہمیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جناب یہ جو حضور کا جب نام لیا جاتا ہے تو یہ انگوٹھے کیوں چومتے ہیں آپ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں ذرا پڑھ کے تو دکھا دیں۔ تو میں کہتا ہوں صحابہ اکرام نے کہاں سے پڑھا تھا کہ حضور کا لعاب نکلے تو تم اپنے چہرے پہ مال لینا؟ صحابہ نے کہاں سے پڑھا تھا کہ حضور ناک مبارک کا رطوبت نکالے تو تم اپنے چہرے پہ مال لینا؟ صحابہ نے کہاں سے پڑھا تھا کہ حضور اپنا بول مبارک یعنی پیشاب صحابہ کو دے کے جاؤ گراؤ اور صحابی رسول پی جائے؟ یہ کہاں لکھا تھا؟ حضور نے اپنے جسم اطہر پر جب حجامہ کروایا اور پچھنے لگوائے ان سے نکلنے والا خون جو ہے وہ ایک صحابی کو دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو ویسٹ کر دو، اس کو گرا دو، اس کو پھینک آؤ، اس کو دفن کر دو، وہ خون پی جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کبھی بھی یہ نہیں فرماتے یہ کیا حرام عمل کیا ہے، ایسا کرنا تو جائز ہی نہیں تھا۔ تو جب صحابہ سے یہ دلیل نہیں پوچھی جاتی کہ اے صحابہ یہ کیوں کرتے تھے، تو اب قیامت تک کے لیے مسلمان وہ جو حضور سے دل و جان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان سے دلیل کیوں پوچھی جاتی ہے؟ اور ویسے بھی یہ ایک اصول ہے کہ محبت کے اصول نرالے ہوتے ہیں، محبت میں دلیل نہیں دیکھی جاتی بلکہ عشق دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں اتنا عشق اتنی محبت، تو پھر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے نا جو اپنے نبی کا وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ لوگ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے نبی کا خون نکالا جائے اور وہ زمین پہ گرایا جائے، لہٰذا یہ ان لوگوں سے صلح کرنا یہ بنتا ہے۔ پھر صلح کی گئی اور اس صلح کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑی عشق کی ایک مثال سنیے کہ بچے کو اپنے والدین سے بڑا پیار ہوتا ہے، بہت پیار ہوتا ہے، اور اگر بچہ کہیں دور چلا جائے والدین سے، اگر بچہ جدا ہو جائے اور پھر اس کو ایک عرصہ کے بعد پتہ چلے کہ میری آج ملاقات ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ آج میں اپنے والدین سے ملوں گا، مجھے آج اپنی ماں کی زیارت ہو جائے گی۔ اور ماں کی اور اولاد کی، باپ کی اور اولاد کی یہ فطری محبت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ماں کے سینے میں محبت رکھی ہے، یہ فطری طور پہ اللہ کی طرف سے بائی ڈیفالٹ محبت رکھی گئی ہے، یہ پیدا نہیں کرنی پڑتی بلکہ یہ ہو جاتی ہے۔ اولاد کے ساتھ جو ماں کو محبت ہوتی ہے، اب سنیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو آپ تحفے میں حضرت زید بن حارثہ اپنا غلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ وہ غلام ایک عرصہ تک حضور کی بارگاہ میں رہا تو اس کے والدین کو پتہ چلا، اصل کہانی حضرت زید کی یہ تھی کہ یہ بکتے بکاتے کہیں دور کے یمن کے علاقے تھے اور بکتے 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 حضرت خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے، ابھی تھے بچے ہی، اور جب یہاں پہنچے تو ان کے والدین جو ہیں یہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ کسی میلے میں گئے تھے اور وہاں پہ یہ کھو گئے تھے، یعنی گم ہو گئے تھے، اور کسی نے پکڑ کے ان کو غلام بنا لیا اور پھر اس طرح بیچ ڈالا اور پھر آگے بیچ ڈالا۔ تو جب بچہ گم ہو جائے تو والدین کی کیفیت جو ہے
وہ خیر ہو جاتی ہے، والدین تو تڑپ جاتے ہیں۔ اب ماں اور باپ دونوں تڑپ گئے، ماں نے تو بیٹے کے عشق میں کئی اشعار بھی لکھ دیے، اور باپ مسلسل تلاش میں ہے کہ میرا بیٹا مل جائے، میری اولاد مل جائے، میرا بیٹا۔ کئی ملکوں کے سفر کیے، کئی علاقوں کی طرف گئے۔ بعد میں ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ ہم مکے میں گئے تھے، وہاں پہ ہم نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے، اور وہاں پہ ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی آخر الزماں کہتے ہیں، میں نے ان کے پاس دیکھا ہے، یہ بچہ ان کی غلامی میں ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ اب وہ ہیں بھی صادق اور امین، ہیں بھی بڑے اچھے، تو چلو چلتے ہیں۔ ان سے کہتے جتنا مال چاہیے آپ لے لیجئے، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے۔ اب آپ کے والد اور آپ کے چچا جب مکہ میں آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ زید ہمارا بیٹا ہے اور میں حارثہ ہوں، اور یہ میرے ساتھ جو ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر آپ اس کے بدلے کچھ مال چاہتے ہیں تو ہم مال دیں گے، ہمارے بیٹے کو آزاد فرما دیجئے تاکہ ہم اپنے بیٹے سے مل سکیں اور اس کی ملاقات اس کی ماں سے کروائیں جو رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی تک ہو چکی ہے اپنے بچے کی جدائی میں۔ تو آپ خدا را یہ کرم کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بیٹا اپنی مرضی سے جانا چاہے تو اس کے بدلے میں رقم نہیں لوں گا، میں مال نہیں لوں گا، اور اگر یہ جانا نہ چاہے تو پھر میں اس کو جانے بھی نہیں دوں گا، پھر میں زبردستی نہیں بھیجوں گا، میں اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ اب وہ چچا اور والد کو بھی بلا لیا گیا، اور پھر حضرت زید بن حارثہ ان کو بھی بلایا گیا، اور والد صاحب نے بڑی وارفتگی کے ساتھ بیٹے کو جو ہے وہ ملے، اور پھر بیٹے کو سنایا کہ بیٹا تیری ماں کی آنکھیں رو رو کے جو ہے وہ بینائی چلی گئی، اور تیری ماں نے ایسے تیری جدائی میں اشعار لکھے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ اشعار اگر عام بندہ سنے تو محبت اور عشق کی وجہ سے دل پھٹ جائے۔ وہ اشعار بھی پڑھ کے سنائے، اور پھر کہا چل نا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے بدلے کچھ مال چاہیے تو ہم بڑا مال لائے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مال بھی دے دیتے ہیں، اور تو چل جا کے اپنی ماں سے مل، تیرا باپ تیری ماں تیرے لیے بڑی جدائی میں رو رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے نہیں، میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مجھے والدین سے بڑھ کے محبت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، تو میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا بازو پکڑا، حرم کی طرف لے آئے، اور کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا کر کے لوگوں کو بلا کے کہا لوگوں سنو، پہلے تو یہ زید میرا غلام تھا، آج میں نے اس کو آزاد کیا، یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے، یہ زید جو ہے یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے۔ محبت رسول حقیقت میں معیار ایمان ہے۔ ایمان جس لفظ کو ہم ایمان کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول ہے اس کے دل میں ایمان ہے، اور جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، وہ لاکھ روزے رکھے، وہ لاکھ عبادات کرتا رہے، محبت رسول نہیں ہے تو ایک ذرہ برابر کی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ دیکھیں رمضان ہی کو لے لیجئے کہ ہم روزے اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ جو لوگ عربی تھوڑی بہت جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لعل لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے امید کے لیے، امید، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں تقویٰ مل جائے، میں بھی آپ کو تقویٰ مل جائے، ہو سکتا ہے تمہیں تقویٰ ملے، یعنی امید ہے، یقین کامل نہیں ہے۔ کس وجہ سے روزہ رکھو گے تو امید ہے تمہیں تقویٰ مل جائے، مگر محبت رسول کی جب بات آتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر میں ضرور تقویٰ عطا کرتا ہوں۔ وہ کب کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو محبت رسول میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ امتحن اللہ قلوبهم، ان کے دلوں کو ایگزامن کر دیا، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا۔ لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ ان کے لیے محبت رسول، تعظیم رسول، عظمت رسول، تو عشق ہونا چاہیے، محبت نہیں، محبت چھوٹا ورڈ ہے۔ عشق میں انسان جو ہے وہ
وارفتگی کی حدیں کراس کر جاتا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ جنون کی حد تک لے جاتا ہے، تو حضور کی ذات سے جنون ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام چیزوں کی مثال دے کے فرما دیا کہ تمہیں اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، تمہیں اپنے بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بہنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مکانات سے بڑی محبت ہوتی ہے، تمہیں اپنی تجارت سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سن لو، اگر یہ محبت جو ہے وہ میرے نبی کی محبت پر غالب آ گئی اور میرے نبی کی محبت مغلوب ہو گئی تو سن لو، اللہ کا عذاب کا انتظار کرتے رہو، رب تمہارے لیے عذاب تیار کر کے بیٹھا ہو۔ کیا ہے کہ سب تمام محبتوں سے بڑھ کے محبت کس سے کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت رسول عطا فرمائے۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ کبھی کسی نے پروانے سے نہیں پوچھا کہ تم ساری رات شمع کے گرد گھوم گھوم کے اپنے پروں کو جو ہے وہ ضائع کیوں کر دیتے ہو؟ کبھی کسی نے بلبل سے نہیں کہا کہ تم پھولوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، اس کی دلیل تو بتاؤ۔ عجیب بات ہے کہ آج امتی سے سوال کر رہا ہے کہ محبت رسول کی دلیل تو دکھاؤ، انگوٹھے چومنے کی دلیل تو سناؤ، یہ درود پاک جو تم پڑھتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کی دلیل تو بتاؤ۔ آج ان چیزوں کی دلیلیں پوچھی جاتی ہیں جن کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ جب جنون طاری ہو جائے کسی کو تو پھر جنون میں دلیل نہیں دیکھی جاتی، پھر اس کا جنون دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی ذات سے جنونی محبت عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ میں اضافہ فرمائے۔ میں پھر امام اہل سنت کا شعر پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دعا اٹھائے کیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔